اعتکاف جو ہے کیا وہ اس کا حکم کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سنت کا مطلب یہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی ہے۔ اس میں تاکید اس لیے کہتے ہیں، ایمفسس اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ہر سال کیا، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ سے رہ گیا، تو آپ نے اس کی قضا دی۔ تو قضا بھی دی جا سکتی ہے لیکن فرض نہیں ہے قضا دینا، یاد رکھیے گا۔ نوافل کی، سنتوں کی بھی قضا دی جا سکتی ہے، جس طرح فرض کی قضا ہوتی ہے نا، اور یہ اچھا عمل ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا جو فلسفہ ہے، اعتکاف کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے، ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا۔ پہلی بات ہے، گھروں کے اندر اس طریقے سے آپ پرائیویسی مینٹین نہیں کر پاتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو مسجد میں اصل میں آپ اس لیے ہی بیٹھتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کریں، اور مسجد کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ایمبینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے، اس میں آپ کی عبادت تراویح بھی ہوتی ہے، بس اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، کہ وہ جب بھی اعتکاف بیٹھیں تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بیٹھیں، یہ کنڈیشن علماء نے ذکر کی ہے۔ اور بھائیوں کے لیے یہ نہیں ہے، بھائی اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا بیگم سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے، اورینٹیشن سیشن، جیسے کہ آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا، اور اس میں انشاءاللہ میں کچھ تمہیدی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ، اور پھر ہم پرائمرلی اس میں مسائل کو ڈسکس کریں گے، ایشوز کو ڈسکس کریں گے، جو یعنی شرعی مسائل ہیں اعتکاف سے متعلق، جو مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم Q&A بھی کر لیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ایڈریس ہونا ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے، تو آپ وہ میرے سامنے انشاءاللہ رکھیے گا، تو میں اس کو جتنا علم ہوا تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں میں آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں اعتکاف کے حوالے سے، کہ اعتکاف کا مقصد اور مطلب کیا ہے، اور پھر اس کی مشروعیت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، ان کے قریب نہ آؤ یا ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرو، خاص کر کے جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب جو ہے عربی زبان میں وہ ہے لزوم الشیء وحبس النفس علیہ، کہ انسان کسی جگہ پر اپنے آپ کو کمٹ کر دے اور اپنے آپ کو کسی جگہ پہ ریسٹرین کر دے، یعنی جو ریسٹرین کرنا اپنے آپ کو کسی ایک مقام کے اوپر، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اور انسان اپنے آپ کو ریسٹرین کر دے، یعنی وہاں سے نہ جائے، تو ایک باؤنڈری آپ نے اپنے لیے سیٹ کر دی کہ میں نے اس سے باہر نہیں نکلنا، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف عربی زبان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یعنی ہر سال کیا کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد ان کی بیویوں نے بھی کیا، یعنی اس کا مطلب ہے خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، جیسا کہ ہماری امہات المؤمنین the mother of the believers they used to do that۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ what is the primary objective behind اعتکاف؟ ٹھیک ہے، نارملی جو انڈرسٹوڈ ہے، جو گیون ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان آخری 10 راتوں میں اسپیسیفکلی لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے۔ لیلۃ القدر اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا، کس کے لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ تو اعتکاف اور بھی مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، انسان اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ جو آخری 10 راتوں کا اعتکاف ہے، اسپیسیفکلی آخری 10 راتوں کا اعتکاف ہے، اس کا بنیادی مقصد، یعنی ملٹیپل آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، لیکن جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ لیلۃ القدر کی تلاش کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔
تو آخری 10 راتوں میں سب سے امپورٹنٹ جو ایکشن ہے، جو عمل ہے، وہ یہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. اپارٹ فرام آبویسلی اوبلیگیشنز، جو فرض ہیں ان کے علاوہ. فرائض ہمیشہ ٹاپ پر ہوتے ہیں، فرائض کا کوئی دوسرا الٹرنیٹیو نہیں ہے، لیکن فرائض کے بعد سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جو اوبلیگیشن ہے وہ کون سی ہے؟ آخری 10 راتوں کی، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. اعتکاف باقی دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے انشاءاللہ آگے چل کے جب میں مسائل ذکر کروں گا تو اس میں بتاؤں گا، لیکن اگر آخری 10 راتوں میں جیسے ہم لوگ بیٹھنے لگے انشاءاللہ، تو اس کے لیے جو بنیادی ہمارا گول ہونا چاہیے وہ ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے. اور لیلۃ القدر کی تلاش کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرنی ہے اور اس رات کو پروڈکٹیو بنانا ہے اور اس میں سے میکسیمم بینیفٹ ایکسٹریکٹ کرنا ہے جتنا ہم کر سکیں. دس از ایکچولی سیکنگ، اور یو کین سے جیسے کہ اللہ کے سنے کا سیک لیلۃ القدر، تحروا، تلاش کرو. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اعتکاف کے جنرل آبجیکٹیوز میں سے ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والمقصود الاعتکاف عکوف القلب علی اللہ تعالی، کہ اعتکاف کے پیچھے فلسفہ اور آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان وائی ہم تو نیکی کی عبادات گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور بھی جگہوں پہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دی ہے، لیکن وائی ڈو وی ریسٹرین آور سیلوز ٹو ون اسپیسیفک اسپاٹ، یا پھر ایک مسجد کے اندر ایک باؤنڈری کے اندر ہم اپنے آپ کو ریسٹرین کیوں کرتے ہیں؟ واٹ از دا پرائمری آبجیکٹیو؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے آئسولیٹ کر کے اپنے دل کو اٹیچ کر دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ اور ایک اٹیچمنٹ، اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اسپیسیفکلی، یہ ہے اعتکاف کا بنیادی جنرل آبجیکٹیو. اور جنرل آبجیکٹیو کے بعد اسپیسیفک آبجیکٹیو کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اسپیشلی کن راتوں میں؟ آخری 10 راتوں میں. اور کس کے لیے؟ تاکہ ہمیں لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر میں بھی تو اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہی ہے نا اللہ کی. تو بنیادی طور پہ اپنے دل کو اٹیچ کرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بنیادی آبجیکٹیو ہے. یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ جب ہم جو بھی عمل کر رہے ہوں نا، تو انسان کی جب ذہن میں نیت ہوتی ہے نا کہ یار میں اس کے لیے کر رہا ہوں، انسان کو موٹیویشن بھی ملتی ہے نمبر 1، اور انسان اس کے لیے ایک ایفرٹ بھی کرتا ہے. ظاہر موٹیویشن انسان کو ابھارتی ہے ایفرٹ کرنے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، یعنی صرف موٹیویشن نہیں بلکہ انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ایک بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم، یہ علماء کے یہاں ڈسکشن موجود ہے، بحث موجود ہے کہ کیا اگر ایک بندہ بغیر نیت کے کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، کیا اس کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم روزہ یعنی نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے. اب ہم موسٹ آف دا ٹائم جب بھی ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے ایک اوبلیگیشن ادا کرنی ہے. یہی ہے نا؟ وہ تو ہمیں مل جاتا ہے کیونکہ ہماری نیت صرف وہ ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ روزے کے وضو کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ صاف ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھوں سے جو بھی اعضاء ہیں، جو باڈی پارٹس ہیں، اگر وہ کسی گناہ کے اندر انگیجڈ ہوئے ہوں تو وضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو پاک صاف کر دیتے ہیں. اب کوئی بندہ جب صرف اس لیے وضو کر رہا ہے تاکہ وہ یعنی نماز ادا کر لے، وہ اس کو مل گیا، لیکن کیا اس کو دوسرا فائدہ جو گناہوں سے پاکیزگی اور صفائی ہے، طہارت ہے؟ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ وضو سے آپ کی نیت کی بھی پیورٹی ہوتی ہے، انٹینشن بھی پیوریفائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اورینٹیشن کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے وضو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پاک صاف کر رہا ہوں تاکہ جا کے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکوں. سو ایک یعنی نیت کی بھی پاکیزگی اور صفائی اس سے ہوتی ہے. تو کیا وہ میرے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ اور بالفرض اگر میرے ذہن میں نہیں ہے تو کیا مجھے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں 2 اسکالرس کی آراء ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایکچوئل میں فائدہ تب ہوتا ہے انسان کو صحیح معنوں میں جب انسان کی نیت ہوتی ہے. تو اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں، جیسے اچھا یہ بڑی ایک نا سائیکولوجیکل چیز بھی ہے. ہم نے بہت سے لوگوں نے یعنی آئی ڈونٹ نو کھانے کو ایکسپیرینس کیا کہ نہیں. تو دیر آر 2 ٹائپس آف فوڈ. ایک ہے ہم جب انگیج ہوتے ہیں گپ شپ میں، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ لوگ کسی بڑے اچھے سے ریسٹورینٹ میں جائیں، آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ باتوں میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں، انگیجڈ ہیں، آپ کو کھانے کا مزہ نہیں آتا. ایسا فیل ہوا کہ نہیں کبھی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا؟ یعنی آپ باتیں کرتے رہتے ہیں اینڈ یو آر سو مچ انوالوڈ اینڈ انگیجڈ اینڈ انگروسڈ in that discussion or activity کہ آپ کو نا
وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. لیکن کبھی سوچیں اس طرح آپ سارے کہیں کھانے کا وقت ہے, آپ کہیں سارے خاموش ہوں اور آپ ایک بائٹ کو جلدی جلدی نوالے کو کھانے کے بجائے آپ سیور کریں اس کو, اینڈ یو تھنک اوور اٹ اینڈ یو فیل دا ٹیسٹ ان یور ماؤتھ. اس وقت آپ کے کھانے کی جو لذت ہوگی وہ کتنی دوبالا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. دس از ایگزیکٹلی اے سیم فلاسفی یو کین سے. ایگزیکٹلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ عبادات میں بھی یہ ہے, یہ سائیکولوجیکل ہے کہ جو بھی آپ عمل کرنے لگے ہیں اس کو جب آپ فل اٹینشن کے ساتھ نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کی کوالٹی اور پھر جو اس کا افیکٹ آپ کو ایکچوئل میں فیل ہوگا. لیکن اگر آپ بہت زیادہ بس ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ کر رہے ہیں تو پھر شاید, میں یہ نہیں کہوں گا انشاءاللہ اللہ ریوارڈ دے دیں گے, ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اللہ ریوارڈ نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ ریوارڈ دے دیتے ہیں, لیکن جو آپ ایکسپیرینس لینا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ اس لیول کے ایکسپیرینس نہ حاصل کر سکیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی میں پہلا اعتکاف کیا, اللہ کی طرف سے کبھی توفیق نہیں ملی, لیکن ایک دن میں نے ایک دفعہ اعتکاف کیا آج سے کچھ رمضان پہلے. تو میں نے اس میں سوچا کہ اچھا یار میں اعتکاف کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے آپ کو بینیفٹ دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بینیفٹ دوں گا. تو میں نے کیا کیا, پورا پلان بنایا. تو جس مسجد میں بیٹھا ہوں انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہاں مغیرہ بھائی آپ آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں اور ہم پورا ایک اسکیجول بناتے ہیں, پلان آؤٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوں گی, یہ پہلے ہوگا, یہ سیشن ہوگا, پھر یہ کوسچن آنسر سیشن ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر وہ, اس طرح کر کے نا میں پوری آئٹنری بنا دی اس کی. اب ہوا یہ کہ جو باقی لوگ تھے جو انوالو تھے ان کا تو ماشاءاللہ اعتکاف بہت اچھا ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن مجھے یاد ہے کہ آئی کوڈنٹ ہیو دا, یعنی میں اس اعتکاف کے اندر جو میرے لیے سب سے سیورنگ مومنٹس تھے نا وہ والے تھے جب میرے پاس کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تھا جس میں میں نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہو کے کمٹمنٹ کے ساتھ اور آئسولیشن کے اندر عبادت کی, یہ دعا مانگی, قرآن پڑھا. میرے لیے وہ سیورنگ مومنٹ زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو کہ میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں. اگین یہ بھی عبادت ہے, لیکن obviously when you are doing it for the sake of others, اور تو انشاءاللہ اللہ ریوارڈ تو مجھے دیں گے ضرور, لیکن وہ جو میں پرسنل ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا وہ میں شاید نہیں کر پایا. تو پھر میں نے باقاعدہ سوچا کہ میں اگلے سال اعتکاف بیٹھوں گا نا تو میں نے یہ والے کام نہیں کرنے, لیکن اللہ کی طرف سے جہاں پہ بھی میں بیٹھتا ہوں کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ تھنگ ٹو مینشن کہ دو مقصد میں آپ کو بار بار جو چیز پہ کر رہا ہوں, یو ہیو ٹو سیور دوز مومنٹس, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ غور کریں, اس مقصد کے ساتھ بیٹھیں, اس پیورٹی آف انٹینشن کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ اور ڈیووشن کے ساتھ اس عمل کے لیے انشاءاللہ کل شام کو ہم داخل ہوں تاکہ ہم اس کے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. اور یقین کریں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, واللہ یہ میری گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا. انسان جیسا مرضی ہے, جو میں نے دیکھا ہے جو صحیح معنوں میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں نا, واللہ میں نے دیکھا ہے ان کی زندگی کے اوپر ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس آتا ہے, ایٹ لیسٹ فار سم پیریڈ آف ٹائم. جب میں نے پہلی دفعہ اعتکاف بیٹھا, ایون دو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نہیں اس طریقے سے اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکا, میری وائف نے مجھے کہا عید کے کوئی 3-4 دن بعد کہ, اور بلکہ ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد, کہ there is a significant change in your life I've seen and observed because of اعتکاف. انہوں نے کہا کہ آپ ہر سال بیٹھا کر, ٹھیک ہے. تو میں اپنے لیے یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب حالانکہ میں اس کو ذاتی طور پہ شاید اس طرح سیور نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. سو what I'm saying is کہ I can guarantee انشاءاللہ کہ اگر آپ اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کریں گے, اینڈ ویل میک شیور کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ایک ایکسپیرینس ہو اچھا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ آپ کو ایک ایسا اسپریچول ایکسپیرینس ملے گا دیٹ وڈ بی اے لائف چینجنگ فار یو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کچھ مسائل کے اوپر. اچھا بہت زیادہ مسئلے ہیں, میں جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں میں تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اعتکاف کے لیے نیت ہے, ٹھیک ہے نا. کیا کیا نیسیسری اسینشیل چیزیں ہیں, شرائط کیا ہیں, کنڈیشنز کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اب یہاں سے مسائل شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں, نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے, چیزیں سمجھنے والی زیادہ ہیں, اور انشاءاللہ ان کیس میں خود بھی یہاں پہ ہوں گا, اور انشاءاللہ کچھ چیزیں پوچھنی ہوئی تو انشاءاللہ ول بی دیئر, اور بہنیں ساتھ والے ہال میں ہوں گی انشاءاللہ, وہ ایک الگ بات ہے. چلے جی, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ ہمیں نیت کرنی چاہیے, اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے کہ ہم کتنے دن کے لیے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. اینڈ اگین یہ نارمل کنڈیشنز ہیں, ایمرجنسیز, اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا تو لاسٹ مومنٹ میں اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج والی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. اب آگے اس کی بھی تفصیل آئی کہ ہم کیا مسجد یعنی اعتکاف کو ٹیمپریریلی چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, یعنی اس جگہ کو جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا ہوا ہے, اس مسجد کو کیا ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے, اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. لیکن جنرلی ہماری ایک انٹینشن ہونی چاہیے کہ ہم
انشاءاللہ 10 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے. آگے چل کے بھی میں بتاؤں گا کتنا ٹائم پیریڈ منیمم آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری ایک نیت ہونی چاہیے اور اس نیت کو ہم نے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے, پیوریفائی کرنا ہے کہ میں اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوں, میرا مقصد کوئی اور فائدہ اٹھانا نہیں ہے, صرف آپ کو راضی کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بار بار اس چیز کی بتا رہا ہوں, میں نے بتایا کہ سیور بھی کر سکتا ہے. اور میں بتاؤں کہ آپ کہیں گے کہ آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں, اٹس گیون. نہیں, اٹس ناٹ گیون. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ایک بزرگ تھے جو ماشاءاللہ ہم لوگ ایک جگہ پہ ہمارا سیشن چل رہا تھا اعتکاف کا, ایسے ہی ہم سیشنز کرتے تھے, محاضرات تھے. اب ہم لوگ کیا کرتے تھے, اعتکاف معتکفین کو باہر نکالتے تھے, آئیں جی آپ بھی شریک ہوں اس ایکٹیویٹی میں. تو ایک دفعہ ایک انکل بول پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اتنے جڑا نا اپنی بیگم تو بچ کے آیا کہ تھوڑا میں اتنے آرام کر لواں گا تو تسی مینوں اتنے کم چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایکچوئل میں ریئل سین ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ واقعی گھر کے مسائل سے نکل کے کہ چلو 10 دن ہم مسجد میں آرام سے رہیں گے, کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں, تنگ نہیں کرے گا, ہماری بھی خدمت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ایکچولی اٹ ہیپنڈ. انٹرسٹنگ بات ہے. تو ہو سکتا ہے ایک بندہ اس کے لیے آ رہا ہے کہ یار میں 10 دن آرام سے جا کے آرام کر لوں, سکون کر لوں, سو لوں. ٹھیک ہے عادل, ٹھیک ہے عادل, تم نے یہ کام نہیں کرنا. چلے جی آگے. پہلی چیز تو نیت جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ نیت ہمیں ایک معتکف. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں ہوں یا پھر ہمارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ. تو اب یہ لوگ جو آنا جانا چل رہا ہے ان کا باہر, تو ان میں اور آپ بھی مسجد میں اور یہ بھی مسجد میں, تو فرق کیا ہے؟ واٹ از ڈفرینشیٹ؟ آپ کیوں معتکف ہیں اور وہ معتکف کیوں نہیں ہے؟ کیا چیز ڈفرینشیٹ کر رہی ہے؟ نیت. کوئی ایسا تو نہیں نا کہ آپ کی اسکن کلر چینج ہو جاتا ہے جب آپ معتکف بنتے ہیں, یا کچھ اور ہو جاتا ہے, یا آپ اسپیشل یونیفارم پہن لیتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. کیا چیز ڈفرینشیٹ کر رہی ہے آپ کو جو اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جو لوگ موجود ہیں, اور آپ بھی کچھ مومنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, تو باقی لوگ بھی جاتے ہیں. تو ایک بندہ آپ کے ساتھ مسجد میں رہ رہا ہے, ایک بندہ بالکل ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ معتکف نہیں ہے, آپ ہیں. کیوں؟ اس نے نیت نہیں کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اعتکاف نہیں بیٹھا ہوں, میں تو کسی وقت بھی جا سکتا ہوں, میں کسی کام کے لیے بھی جا سکتا ہوں. لیٹس اسیوم کہ وہ پورا دن آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے, تو وہ معتکف نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت جو ہے وہ پہلی بات ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم حد سے اکبر سے پاک ہوں, میجر امپیورٹی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. میجر امپیورٹی کیا کیا ہے؟ خواتین کے لیے 2 چیزیں ہیں پرومیننٹلی عام طور پہ. ایک ان کی منسٹرل سائیکل ہے, ٹھیک ہے نا, جو پیریڈز جن کو کہتے ہیں, وہ اس حالت میں نہ ہوں. دوسری چیز اسی طریقے سے پوسٹ پارٹم جو ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے پیدائش کے بعد, اگر وہ جاری ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, اس کی اولاد ہوئی ہے, بچہ ہوا ہے, اور اس کے اگلے دن یا 2 دن بعد وہ اعتکاف بیٹھ جاتی ہے, اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو شی شوڈنٹ سٹ دیئر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ میجر امپیورٹی ہے, اس کو وہ نہیں بیٹھ سکتی. تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ وہ ہے اگر ایک مرد اور یا ایک عورت, اب یہ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا وہ پرائیویٹ بات ہے, یا پھر تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں پنسی ریٹڈ بات ہے, لیکن بار وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اگر کسی بندے کو یعنی ڈسچارج ہوتا ہے فار ایگزامپل رات کو, جس کو ہم احتلام کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میاں بیوی ویسے تعلق قائم نہیں کر سکتے, لیکن بالفرض اگر کسی کو اعتکاف کے دوران ڈسچارج ہو جاتا ہے, تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد سے, کیونکہ وہ مسجد میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کو ذکر کروں گا. تو اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ اب اگین 2 طرح سے ہو سکتا ہے یہ. ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے کیا جائے, اور ایک بوجھ ہے کہ ان انٹینشنلی ہو جائے. اب یہ 2 فرق ہے. تو جان بوجھ کے کیا جائے تو اس کے لیے تو علماء میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے نہ ہو, انسان سویا ہے اور ویٹ ڈریم جسے کہتے ہیں وہ صورت میں ہو جائے, تو ایسی صورت میں انسان کو وہ ٹیمپریریلی انسان کو فوراً مسجد سے باہر نکلنا ہے, نہا دھو کے آنا ہے, اور واپس پھر وہ اپنا کنٹینیو کر سکتا ہے. تو بہرحال ایک بندہ اعتکاف کی حالت یعنی کنسسٹنٹلی اس حالت میں رہ نہیں سکتا مسجد کے اندر, کیونکہ مسجد میں ہی جو ہے نا وہ بیٹھنا ہے. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ہے کہ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بھائی اور بہنوں, اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ تم اعتکاف کرتے ہو مسجد میں. ہمارے ہاں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ خواتین گھر میں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. اب یہ رائے پائی جاتی ہے, اسکالرس کی کچھ رائے ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے اگر آپ تھورلی ایویڈنسز کو ڈسکس کریں, اعتکاف کا جو فلسفہ ہے, اعتکاف کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا. پہلی بات ہے گھروں کے اندر اس طریقے سے آپ پرائیویسی
مینٹین نہیں کر پاتے, بہت مشکل ہوتا ہے. بہت ایکسٹریم کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگ وہ اس طرح کر لیں, اپنے آپ کو لاک کر لیں, پھر کمیونیکیشن بھی نہ کریں, کنورزیشن بھی نہ کریں, وہ سارے کام کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ بہت ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں, وہ نارملی ہر بندہ نہیں کر سکتا, اتنا ڈسپلن ہر بندے میں نہیں ہوتا. تو مسجد میں اصل میں آپ اس لیے ہی بیٹھتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کریں, اور مسجد کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک ایمبینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے. اس میں آپ کی عبادت تراویح بھی ہوتی ہے, بس اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو مسجد کے اندر بیٹھنا وہ ضروری ہے اس حوالے سے. باقی علماء نے گنجائش نکالی ہوئی ہے, کچھ علماء کی رائے ہے, تو اب کوئی بندہ اگر اپنے اس پہ عمل کر لیتا ہے تو عمل کر لے, لیکن آپ لوگ انشاءاللہ یہیں پہ بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ آ گئی. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے نہ چلا جائے کہ جی چلے ہم گھر میں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ سیشن اب اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے, آپ کے انتظام وہاں پہ ساتھ پہلے کمرے میں. بھائیوں آپ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں, اور بھائیوں کے لیے تو کنفرم ہے مسجد میں, آپ لوگوں نے کوئی گھر کے اندر یا یونیورسٹی یا اسکول کے اندر نہیں کرنا, یہ مسجد ہے, یہ یونیورسٹی نہیں ہے. چلیں جی, اچھا جی, ایک اور چیز اس میں چوتھی کنڈیشن یہ بھی ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ. آپ میں سے کتنی لوگ ہیں جو میرڈ ہیں, بتائیں. ایک آپ میرڈ ہیں میڈم, بس, اور کوئی بھی نہیں ہے میڈم, چلو ٹھیک. بھائی کہیں گے ہمیں ویسے زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہے, لیکن شرعی طور پہ بہنوں کو ضرورت ہے. تو شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, کہ وہ جب بھی اعتکاف بیٹھیں تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بیٹھیں. یہ کنڈیشن علماء نے ذکر کی ہے. اور بھائیوں کے لیے یہ نہیں ہے, بھائی اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم ذرا بیگم سے اجازت لے لیں, ٹھیک ہے نا. آپ نہ لے لیں یار, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں ایسا مسئلہ نہ ہو, لیکن بہنیں ضرور لیں, ٹھیک ہے. چلے جی, تو آپ نے نا اجازت لینی ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز تھیں ان کے بارے میں آتا ہے, سیدہ صفیہ کے بارے میں آتا ہے, سیدہ عائشہ کے بارے میں, کہ جب بھی وہ اعتکاف بیٹھنے لگتی تو اللہ کے رسول سے اجازت لیتی کہ میں بیٹھ سکتی ہوں, تو نے آپ نے اجازت, یہاں بیٹھ سکتی ہوں. اور اسی لیے اجازت کی مسجد میں بیٹھتی تھی نا. اور امہات المومنین بھی جتنی بھی تھیں وہ مسجد کے اندر ان کے خیمے لگتے تھے, مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر امہات المومنین کے خیمے لگتے تھے. حالانکہ ان کے گھر پاس پاس ہوتے تھے نا, حجرے تو بالکل ساتھ ساتھ ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود اعتکاف کدھر کرتی تھی امہات المومنین؟ مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگتا تھا. جس طرح اللہ کے رسول کا خیمہ لگا ہوا, اس طرح خواتین کا بھی خیمہ لگا ہوتا تھا. اس سے مطلب یہ پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, گھروں میں نہیں ہوتا. چلیں جی, اسی طریقے سے اب اعتکاف جو ہے کیا وہ اس کا حکم کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حکم ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے یہ معاملات, یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا. اور سنت کا مطلب یہ ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, تاکیدی ہے. اس میں تاکید اس لیے کہتے ہیں, ایمفیسس اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ہر سال کیا, ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ سے رہ گیا, تو آپ نے اس کی قضا دی. تو قضا بھی دی جا سکتی ہے, لیکن فرض نہیں ہے قضا دینا. یاد رکھیے گا, نوافل کی, سنتوں کی بھی قضا دی جا سکتی ہے. جس طرح فرض کی قضا ہوتی ہے نا, اگر کسی جسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے آپ کا کوئی عمل رہ جاتا ہے تو آپ اس کی بعد میں قضا دے سکتے ہیں. لیکن سنتیں اگر آپ کی رہ گئی, مثال کے طور پہ آپ کو ٹائم نہیں ملا, آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ اچھا عمل ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو ویسے یہ عمل سنت ہے. اگر کسی کا رہ جائے, اگر کوئی مثلا آپ لوگ ہر سال, ایک بندے کی نیت ہے کہ وہ ہر سال کرے, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک سال نہیں بیٹھا, اس کی قضا دینا چاہتا ہے, بالکل دے سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا شوال کے 10 دنوں میں دی, شوال کے مہینے میں دی. تو اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں, وہ باقی دنوں میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اعتکاف جو ہے وہ رمضان کی پہلی 10 راتوں میں بھی ہو سکتا ہے, درمیان والی 10 راتوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طریقے سے آخری 10 راتوں میں بھی ہو سکتا ہے, آخری 10 راتوں میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ثابت ہے, جیسے کہ علماء نے ذکر کیا, پہلی 10 راتوں میں بھی, درمیان والی بھی, اور آخری بھی. لیکن آخری والی زیادہ, کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے. تو اعتکاف کسی بھی, یعنی آپ کسی اور مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں اعتکاف, کیونکہ مقصد کیا ہے, اللہ کے ساتھ لو لگانا, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا کچھ دیر کے لیے, کچھ وقت کے لیے, تاکہ آپ اللہ سے اٹیچ ہو جائیں. اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, ہمیں اپنے آپ کو اسپرچولی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیاوی مٹیریل معاملات کے اندر کئی دفعہ بندہ بہت پھنس جاتا ہے, اینڈ یو نیڈ اے بریک, رائٹ. ایسے ہی سائیکالوجسٹ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کاؤنسلرز بیٹھے ہیں, دے نو کہ آپ کو جب آپ ایک کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ دیر کے بعد آپ کو کچھ ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے بریک کے لیے, اور وہ مینڈیٹری ہوتا ہے کئی دفعہ, کہ تاکہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس کر سکیں اور آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر سکیں اس پورے پروسیس سے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے لیے خود ضروری ہوتا ہے, نیسیسری ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہر سال میں ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں, اسپیشلی دیز ٹائمز, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مٹیریل انگیجمنٹس ہیں اور ہماری زندگیاں اتنی زیادہ, جسے کہتے ہیں
polluted ہیں, contaminated ہیں with respect to so many bad things as well, but at the same time ہم لوگ بہت زیادہ engaged ہیں ٹائم کے اعتبار سے, مطلب بہت زیادہ اپنی جابز وغیرہ میں, اور یعنی زیادہ ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے. تو ایسے موقع پر یقین کریں کہ 6 مہینے بعد یا ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ ضرور ہم لوگ کوئی 10-15 دن بیٹھ جایا کریں مسجد میں. آپ سمجھے کہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کی ایک قسم کی نا جگہ نا اوور ہالنگ ہو جاتی ہے سسٹم کی. گاڑی کی بھی عادل ٹیوننگ کروانی ہوتی ہے نا آپ کو, کچھ دیر بعد موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کروانی ہوتی ہے, وہ آئل چینج کروانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فلٹر چینج ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کی بھی کوئی جو آئل چینج کرنا, فلٹر چینج ہو جائے گا اس رمضان سے, ٹھیک ہے. چلیں جی, تو ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. تو جب سنت ہے تو اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے جس میں علماء نے ذکر کیا کہ جب آپ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے, وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ایک بندے نے اگر نظر مانی لی ہے. نظر کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا اگلے سال 10 دن یا 20 دن, ٹھیک ہے نا, اعتکاف کروں گا. تو مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ میری فلاں جگہ پہ اگر جاب ہو جائے تو میں تجھے راضی کرنے کے لیے اگلے سال میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, میں نظر مانا مطلب انسان اللہ سے وعدہ کرے, کمٹمنٹ کر لے کہ اللہ اگر یہ کر دے تو میرا کام, تو میں کیا کروں گا, میں اس کے ریٹرن میں اگلے سال یعنی اعتکاف کروں گا. اب یہ جو وعدہ کر لیا جس بندے نے, اس کے اوپر واجب ہے. علماء کہتے ہیں کہ جس نے نظر مان لی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے, کہ وہ اس کو پورا کرے. جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ, جس بندے نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی کسی اطاعت و فرمانبرداری کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی وعدہ کرتا ہے, نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کا فلان یعنی اطاعت والا یا اچھا کام کروں گا, اور obviously نظر ہمیشہ اچھے کام کی ہوتی ہے, کوئی برے کام کی آپ نظر نہیں مان سکتے. تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں کو تھپڑ لگا کے آؤں گا, اللہ معاف کرے, میں فلاں کے ساتھ زیادتی کروں گا, ایسا نہیں کرنا. وہ ایسی نظر جائز ہی نہیں ہے. اور اگر بندہ یہ مان لے تو بندے کو نظر توڑ دینی چاہیے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. پرانے دور میں نا جو پولیفیس تھے, مشرکین تھے, وہ اس طرح کی الٹی سیدھی نظریں مانتے تھے, بڑی الٹے سیدھے کاموں کی. تو اس طرح الٹے سیدھے کاموں کی نہیں, نیکی کے کام کی نظر مانگ سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا اس کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے. اور ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی اعتکاف کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نظر کو پورا کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے, پھر فرض ہے آپ کو پورا کرنا, اور یہ واجب ہو جاتا ہے. چلے جی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ چلے ویسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ کیا روزے کے اعتکاف کے لیے روزے میں ہونا ضروری ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک سوال, ٹھیک ہے. یہ ایک سوال کچھ لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بزرگ آدمی ہے یا آپ لوگوں کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے, بیمار ہو گئے فار ایگزامپل, اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. میرا بھی لاسٹ ٹائم ہم لوگ, عادل کو پتا ہے ماشاءاللہ, یہاں پہ ہم اعتکاف کیا تھا, بہت سے لوگ بیمار ہوئے تھے اور دوائیوں کے ڈبے استعمال ہوئے تھے بہت زیادہ, ایسے ہی پیٹ بھی خراب ہوئے, اللہ معاف کرے, بڑے لوگوں کا مسئلہ ہوئے. اب کوئی ایسا کنڈیشن ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ, اس کا پیٹ بہت بری طرح خراب ہو گیا اور اس وجہ سے وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے, لیکن وہ ایسا بھی نہیں اللہ معاف کرے کہ وہ جو ہے وہ, تو ایسا بندہ کیا اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سکتا. بہنوں میں بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. صحیح رائے یہ ہے علماء کی کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور اعتکاف ایک الگ عبادت ہے. تو جس طریقے سے ایک بندہ روزے کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے نا, پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا بھائیوں بہنوں؟ ہاں جی, پڑھ سکتا ہے, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے سر پڑھ سکتا ہو. روزے کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم روزے؟ ہاں ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ الگ الگ عبادات ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ روزہ اس کے علاوہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اب سوال پیدا ہوا کہ سب سے کم کتنا اعتکاف کیا جا سکتا ہے, کتنے دن, اور کم از کم کتنا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اصل میں زیادہ تو زیادہ بندہ پورا سال بھی بیٹھ سکتا ہے, جو پریکٹیکل نہیں ہے ہماری, لیکن کم سے کم میں اصل میں بحث ہے علماء کی, اسکالرس کے یہاں موجود ہے کہ کم از کم کتنا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ آپ اعتکاف بیٹھیں. اب اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ اینی ٹائم پیریڈ آپ بیٹھ سکتے ہیں, 1 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, 1 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, وہ لیٹس اسیوم بیمار تھا, یہ خاتون ہے مثال کے طور پہ, وہ اب ان کے جو منتھلی جو سائیکل ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ سکتی. لیٹس اسیوم ان کو مشکل سے آدھا دن ملا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ اپرچونٹی مل رہی ہے, آئی وانٹ ٹو اویل دس اپرچونٹی, بسم اللہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
ایک رائے ہے اکارڈنگ ٹو اسکالرلی اوپینین. باقی جو دوسری رائے ہے اور جو وہ رائے یہ ہے کہ کم از کم ایک دن یا ایک رات 24 آورز وہ آپ کو جو ہے نا ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ گزارنے چاہیے, کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان سے ہمیں ایسا عمل نہیں ملتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اصل میں بحث سوال کیوں پیدا ہوا, یہ اس لیے پیدا ہوا, اس کو ذرا سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں بتایا ایسا کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک ہوگا. آپ نے خود عمل کیا اور آپ نے اس عمل کے اوپر نیچے بھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو اب سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی ٹائم پیریڈ اسٹیپولیٹڈ ہے یا نہیں ہے, یہ سوال پیدا ہوا, کوئی منیمم یا میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے کہ نہیں. تو کچھ علماء نے کہا نہیں کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے کوئی اسپیسیفکلی بتایا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کچھ اسکالرس نے کہا کہ نہیں, ہمیں کم از کم جو سنت سے عمل ملتا ہے وہ ایک رات یا ایک دن کا ملتا ہے. اور وہ صحابی ہیں جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, كنت نذرت في الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی مسجد الحرام, کہ میں نے جاہلیت کے اندر ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے یہ نظر مانی تھی, یا پھر میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا. تو کیا میں, آپ کیا کہتے ہیں میں کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نظر کو پورا کرو, ٹھیک ہے نا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بات. تو اس سے علماء نے ذکر کیا کہ کم از کم, اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا فَاذْهَبْ فَأَعْتَكِفْ يَوْمًا, ایک میں رات کا ذکر ہے اور ایک میں دن کا ذکر ہے. دن کا مطلب 24 آورس, اور ایک ہے رات کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک. تو دونوں روایات موجود ہیں, لیکن اگر آپ راؤنڈ آف کر لیں اس کو 24 آورس کر لیں, یا ایٹ لیسٹ کیا کریں, مغرب سے لے کے اور فجر تک کا ٹائم پیریڈ اتنا کم از کم ہونا چاہیے. رات ایٹ لیسٹ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. Does that make sense everyone? اور یہ اس لیے, اور اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو علماء کہتے ہیں نا کہ کم از کم اتنا ٹائم, وہ کہتے ہیں دیکھیں اب صحابہ جو تھے وہ مسجدوں میں کئی ٹائم گزارا کرتے تھے, تو کیا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نیت کر لیتے تھے کہ اب ہم اعتکاف میں, بھائی اگر تو آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر کوئی بندہ اگر مثال کے طور پہ 1 گھنٹے کے لیے آیا مسجد میں, تو مثال کے طور پہ آپ بھی یہاں بھی بیٹھے ہیں, تو آپ نیت کر لیں کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے, 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے, تو ڈز دیٹ میک سینس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اوور ہے. تو کم از کم جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, ایک رات یا ایٹ لیسٹ 24 آورس, یہ آپ ضرور رکھیے اپنے ذہن میں. چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نماز کے دوران نیت کر لیتی ہیں کہ میں وضو کر رہی ہوں, کیا خیال؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ نہیں یہ الگ چیز ہے, میں آپ سے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں نا, یعنی ایک کوشچن میں ذرا اس لیے کہہ رہا ہوں صرف کہ اس چیز کو ذرا تھنکنگ کریں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ وہ ایک الگ عبادت ہے, سمجھ رہی ہیں. اصل میں یہ بحث ہوتی ہے ان عبادات کے اندر جو عبادت سملر ہوتی ہیں. یہ جو ڈسکشن ہے نا کہ کیا ہم 2 کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ کے روزے رہتے ہیں رمضان کے فار ایگزامپل, اور اللہ کی طرف سے شوال کے 6 دنوں کے روزے بھی آ گئے. اب یہ سوال تب پیدا ہوگا کہ میں ایک روزہ رکھ رہی ہوں, کیا میں ان دونوں کی نیت کر لوں کہ نہ کروں, کہ میں رمضان کے جو میں نے پورے کرنے ہیں جو میرے رہ گئے ہیں 6 یا 7 یا 10 یا 5, اور میں شوال کے بھی اس کے ساتھ ایک ہی نیت سے رکھ لوں, یا مجھے الگ الگ رکھنے پڑیں گے. لیکن جو الگ الگ عبادات ہیں 2, ان کے اندر یہ بحث نہیں ہوتی. تو اعتکاف ایک الگ عبادت ہے جس کا پورا کانسیپٹ ہے اپنے آپ کو حبس کرنا, محبوس کرنا, یا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا, اور نماز ایک الگ عبادت ہے. لیکن ہاں اگر کوئی ایسی عبادت ہو جو بالکل سیم ہو, تو یعنی جیسے سنت ہے, تو میں نے جیسے مثال کے طور پہ استخارہ, میں نے استخارہ کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشراق کا ٹائم پیریڈ بھی ہو گیا, اب میں اشراق کی اور استخارہ کی 2 ہی پڑھ لوں یا الگ الگ پڑھوں, اب یہ سوال ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی بحث علماء میں موجود ہے. تو باقی جو اعتکاف کی جو نیت ہے نا نماز کے اندر کہ یہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے. جی میں آپ کو منع نہیں کر رہا, آپ ضرور پوچھیں, تو میں نے آپ کو ادھر سے نہیں, وہ ڈزنٹ میک سینس نا, مطلب وہ اس طرح کا مطلب نہیں ہے. اعتکاف ایک پوری مکمل ایک الگ سی عبادت ہے, اس کو اس طرح نہیں مکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے متى يدخل المعتکف فی اعتکافہ او فی معتکفہ, کہ ایک بندہ جو ہے اپنے اعتکاف میں کس ٹائم پیریڈ میں داخل ہو. اب یہ سوال ہے, ٹھیک ہے جی, کب داخل ہونا چاہیے اعتکاف کے ٹائم پہ؟
جی میڈم آپ بتائیں. عصر سے وقت, عصر کے وقت کہاں سے نکالا آپ نے؟ ہاں عصر کے وقت بیٹھتے ہیں. اچھا اور عصر کے وقت. جی اور بھائیو آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں اوپن, چلے ٹھیک ہے. ہاں اس کو عصر نہ کہیں, آپ کہیں بیفور مغرب, قبل غروب الشمس, ٹھیک ہے نا, یعنی 21ویں رات کو. جمہور علماء کی, میجورٹی علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے اندر داخل ہوں غروب شمس سے پہلے پہلے, ٹھیک ہے نا, غروب شمس, کیونکہ غروب شمس سے رات شروع ہو جاتی ہے. غروب شمس جیسے ہی سورج ختم ہوتا ہے ڈاؤن, یعنی وہ دیکھیں ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے نا, جو اسلامی دن جو ہے, اسلامکلی ہمارا دن کب سے سٹارٹ ہوتا ہے میڈم آپ بتائیے گا. اسلامک ڈے ہمارا کب سے سٹارٹ, یعنی ڈے کب ختم ہوتا ہے؟ اور مغرب کی نماز جیسے ہی سورج غروب ہوا ہمارا اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہر جمعے سورۃ الکہف پڑھے گا, اس کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن, جو جمعے کے دن جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, اس کو یہ ریوارڈ ہے. جمعے کا دن کب سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی ہمارا جمعرات کا دن کب ختم ہوتا ہے؟ جمعرات کے دن جو مغرب ہے نا, جمعرات کے دن جو مغرب جیسے ہوئی, اس کے بعد جب شام یعنی سورج غروب ہو گیا, اب اگلا جمعہ سٹارٹ ہو گیا اور یہ چاہے گا غروب تک. تو آپ جمعرات کی رات کو عشاء کے ٹائم یا اس ٹائم بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں, وہ کاؤنٹ ہوتا ہے 24 آورس. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ الفہیم تم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا, اسی لیے آپ نے غروب شمس سے پہلے داخل ہونا ہے 10 دنوں کے لیے, اگر آپ 10 دن کا اعتکاف کریں, اگر آپ 10 دن کا اعتکاف کریں. بعض علماء کی رائے یہ ہے, جو کہ جس کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی ہے, کہ ایک بندہ فجر کی نماز کے بعد داخل ہو. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کان اذا صلی الصبح دخل معتکفہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد داخل ہوتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد داخل ہو جائے. لیکن بعض جمہور علماء کی رائے وہی ہے. اب علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ وہ کیوں ایسا ہی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں ذرا احتیاط ہے, اور بہت سی چیزیں علماء نے ذکر کی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل فجر کے وقت نہ آئیے گا انشاءاللہ. آپ کب آئیے گا؟ شام کو ہی آئیے گا, ٹھیک ہے. پتہ چلے آپ لوگ کہیں جی ہم نے احتیاط والا کام کرنا ہے اور فجر کے بعد یہاں پہنچے اور ہم بھی کوئی نہ ہو, عادل بھی رہو, عادل سو رہا ہو, عادل کو اٹھا کے جی آئے اعتکاف کا معاملہ کریں. ٹھیک ہے, چلے جی. اب جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب بندہ اعتکاف کو چھوڑے کب؟ ٹھیک ہے, اعتکاف میں داخل تو ہو گئے ہم, اب ہم نے اعتکاف سے نکلنا کیسے؟ ٹھیک ہے, میں امید کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سارے سوالات کو ساتھ ساتھ ایڈریس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اڑ گیا ہے تو انشاءاللہ آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں مثلا. چلے جی, علماء کہتے ہیں, بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ انسان اعتکاف سے تب نکلے جب عید کے لیے نماز کے لیے جا رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی رائے موجود ہے علماء. اب اس میں دلائل ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا علماء کی جب اوپینینز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایویڈنسز ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے اوپینین رکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بندے کی اوپینین ہو تو وی رسپیکٹ دیٹ اوپینین انشاءاللہ. اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ بند ہوگی, ٹھیک ہے, ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ ایسی اوپینین کو فالو کریں ابھی جو اوپینین ذرا پریکٹیکل ہے, پریگمیٹک بھی ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ انسان عید کی چاند رات کو جیسے ہی سورج غروب ہو اور آپ کو سورج نظر آ جائے, سورج نظر نہ آ جائے, آپ کو چاند نظر آ جائے شوال کا, تو آپ کیا کریں, اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنا اعتکاف مکمل کر لیں انشاءاللہ اور آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. اب جی اگلا مسئلہ جو ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, ہاں جی, اب کیا ہم ٹیمپریریلی, جو مین امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ اعتکاف کے لیے باہر نکل سکتے ہیں اعتکاف سے کریں, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس میں 3 صورتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کسی شرعی عذر کی وجہ سے, ریلیجس ریزن کی وجہ سے نکلے باہر, یا پھر کوئی نیچرل ریزن ہے جس کے بغیر انسان, یعنی انسان کا ممکن ہی نہیں, یعنی وہ انسان کے اوپر ناگزیر کنڈیشن ہے, نیسیسری ہے, انسان اس کے لیے آپ کو اعتکاف سے نکلنا ہی پڑے گا. تو اس کنڈیشن کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ شرعی ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے. اب وضو جو ہے وہ مسجد کے اندر تو نہیں ہے. اب آپ کو بندہ کہہ دی نہیں میں نے باہر نہیں نکل سکتا, نہیں, آپ نے جا کے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ہے, یہ شرعی ریزن ہے. اسی طریقے سے آپ نے نہانا ہے فار ایگزامپل, اور آپ نے نہانا ہے تو اب یہ بھی شرعی ریزن ہے. اسی طریقے سے آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, باتھ روم جانا ہے, واش روم جانا ہے, تو یہ
تو یہ جو چیز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, یہ ضروری ہے, اور اس کو ہم, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں علماء کا کہ وہ بندہ جو اس کے لیے کرتا ہے, جو باہر نکلتا ہے مسجد سے, بے شک باتھ روم دور ہوں یا ایون گھر جانا پڑے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنڈیشنز ایسی ہیں, لیٹس اسیوم خواتین کے لیے فار ایگزامپل حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ باتھ روم جو ہے نہانے کے لیے فار ایگزامپل ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کو کچھ وجوہات کی بنیاد پہ باہر جا کے یعنی گھر جا کے نہانا ہے, تو یس یو کین ڈو دیٹ, ناگزیر کنڈیشن میں, ٹھیک ہے, جا کے نہا کے واپس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ بیٹھ نہیں جانا کہ چلو نہا گئے ہیں تو اور بھی کوئی مسئلے, گھر میں کھانا چانا بھی پکا لیں, وہ ذرا افطاری کر کے چلے جائیں, آج کوئی مہمان بھی آ جائیں, کوئی اچھی آج گھر کی گھریلو افطاری کر لیں, ٹھیک ہے میڈم, یہ والا کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. چلے جی, یہ والا کام اس کے ساتھ, اس کے علاوہ اچھا جی آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے ہاں اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اس میں یہ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ جیسے انسان کو خون نکلنا شروع ہو گیا, نخسیر پھوٹ گئی, ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا گرمی کی وجہ سے, جو انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ ایسے ہی چل رہے ہوں گے, لیکن گرمیوں میں کئی دفعہ ناک سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے. انسان کی کنڈیشن خراب ہو گئی بہت زیادہ, روزے کی حالت میں انسان نے سحری سے پیٹ خراب ہو گیا, اچانک آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا فار ایمرجنسی بیسس, تو ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں, میڈیسن لے کے واپس آ جائیں, انشاءاللہ آپ کا اعتکاف ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ انشاءاللہ آتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گیا. دوسری چیز جو ہے وہ, اب دوسری کنڈیشن کیا ہے نکلنے کے لیے کہ انسان کسی نیکی کے عمل کے لیے باہر نکلے. مثال کے طور پہ ایک نیکی کا عمل یہ ہے عادل, دعوت کو قبول کرنا. اب دوست کہے جانی آ جا افطاری کے لیے, بندہ کہے یار دیکھیں اب میرے پر فرض ہے جانا, کیونکہ ایک نیک بندہ یعنی دعوت مسلمان کا حق ہے, دعوت کو قبول کرنا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں نا, آپ دعوت کر دیں ہماری تو ہم کہیں کہ یار اب تو جانا پڑے گا. صحیح ہو گیا. اچھا جی, تو دعوت جو ہے اب یہ مسئلہ ہو گیا, اب دعوت قبول کرنا ایک نیکی کا عمل ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیگم کی بات ماننا بھی ہے. شاکر بھائی, ہاں بچے ابا ابا کہہ رہے ہیں, ابو وی مس یو وی لو یو, اور آپ کا دل جو ہے نا وہاں پہ وہ, اور بچوں سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کے لیے چلے جائیں, سوال ہی پیدا ہوا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کسی مریض کی جنازے پہ جائے. اچھا سیریس, یہ تو مذاق شغل ہے, جنازے پہ جانا فار ایگزامپل, جنازے پہ آپ نے جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور کیا ہو سکتی ہے کنڈیشنز, کسی مریض, کوئی بندہ بیمار ہے اس کی عیادت کرنا, ہاسپٹل میں جانا, یا پھر وہ بیمار ہے گھر میں اس کا پتہ کر لینا. جی اور کچھ سوچے کنڈیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں, پاسبل کنڈیشنز. زیادہ سوچے, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو پاسبل کنڈیشنز آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں. ابا جی کوئی کام کہہ دیں, بیٹا ذرا ایمرجنسی آؤ, ذرا گھر میں کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا عادل, دعوت والا. اسی طریقے سے نکاح بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگ ماشاءاللہ نکاح بھی کر رہے ہیں رمضان میں. کل رات ایک بھائی نے ولیمہ کیا, جناب پتہ ہے, کل رات ایک بھائی کا ولیمہ تھا ماشاءاللہ افطاری کے ٹائم پہ, اس نے افطاری کروائی, اس نے کہا یہ ولیمہ ہے, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو اب اس طرح کے ایک بندے کا اپنا ولیمہ ہے, وہ کیا کرے, وہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا, سوال ہی پیدا ہو. وہ اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ ولیمہ بھی کر لے. تو اب یہ سوال پیدا ہوا ہے نا, اب یہ نیکی کے عمل ہے, یہ برے کام نہیں ہے, یہ نیکی کے عمل ہے. تو علماء اس کے اندر کیا کہتے ہیں نہیں جانا اس کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے نہیں جانا. کیونکہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا. اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. باقی سارے اعمال, ہاں کوئی فرض عمل ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے جانا ضروری ہے. obligation جو ہوگی اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر obligation نہیں ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو پریفرنس دینی ہے, جیسے کہ علماء ذکر کرتے ہیں. تیسری چیز یہ, اچھا اس میں بعض علماء کی ایک رائے ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگین. اب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انشاءاللہ وہ مسئلہ میں آپ کو پہلے سامنے ایزی کر. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ اس کو جانا پڑ سکتا ہے, پہلے سے اس کے ذہن میں ہے, تو وہ اپنے ذہن میں ایک کنڈیشن لگا لے. وہ کنڈیشن یہ لگا لے کہ میں اس کنڈیشن کے لیے باہر جاؤں, پہلے سے اپنی نیت میں ڈال دے یہ چیز. اسے کہتے ہیں اشتراط عربی زبان میں. شرعی ٹرمز میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اشتراط. کہ انسان پہلے ہی اس عبادت کو کنڈیشنل کر لے کہ جی میں یہ عمل کروں گا یا کروں گی جب تک کہ میری یہ کنڈیشن نہ ہو. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ میں تب تک اعتکاف بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا تو نہیں جا سکتا کہ جب تک میری وہ منتھلی سائیکل نہیں اسٹارٹ ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب ایک خاتون یہ کر سکتی ہے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے نا وہ آگے پیچھے ہوتا ہے, آپ کو کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے بھی ہو جائے. تو آپ کہیں کہ اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تب تک نہیں, کنڈیشن لگا دینا.
اسی طریقے سے جیسے میں ہوں، میرے ساتھ ہوا لاسٹ ٹائم اور ابھی بھی اس سال ہے، میرے ساتھ کنڈیشن یہ تھی کہ میں یہاں سے تراویح پڑھانے جاتا تھا، میں تراویح پڑھانے جاتا تھا، مجھے تراویح پڑھانی ہوتی تھی. اب تراویح کو میں اپنی جگہ پہ کسی اور ریپلیس تو نہیں کر سکتا، میں یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور پھر کنڈیشن اب میں وہ جانا ہے کدھر جانا ہے، وہ ہیپی جوہر ٹاؤن میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے تراویح پڑھا کے آنا ہے. تو اب ایسی کنڈیشن، اب میرے بغیر میری جگہ کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا، میں اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اب کیا میں اس کی کوئی کنڈیشن لگا دوں؟ تو بعض علماء نے کہا ہاں کنڈیشن لگائی جا سکتی ہے، ایک رائے یہ ہے، لیکن کچھ علماء نے کہا یہ کنڈیشن جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی نیسیسری چیز ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یار آپ کے بغیر آپشن ہی نہیں ہے، تو آپ ٹھیک ہے بس ضرورت کے تحت نکلیں اور فوراً واپس آنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے نا، گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ارجنسی اور یعنی بس ارجنسی کی بھی کوئی لیولز ہوتے ہیں نا، تو بندہ کوئی کہے کچھ چیزوں کو انسان باقی چھوڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ بیمار ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار میں فون کال بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اگر اماں ابا نے کوئی کام کہہ دیا تو آپ فون کر کے یہ کہہ سکتے ہیں، اماں ابا کو بتا سکتے ہیں اماں ابا کہ میں اگر تھوڑا اعتکاف میں اگر آپ اجازت دیں تو مجھے آپ کسی بھائی سے کروا لیں، بہن سے کروا لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر والد حکم دے دے بیٹا گھر آؤ، پھر آپ کو بات ماننی، پھر فرض ہو گیا، اوبلیگیشن ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اب اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، کیونکہ یہ فرض ہے والد کی بات ماننا. اسپیشلی خواتین کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا ہسبینڈ حکم دے دیتا ہے کہ واپس آ جائیں تو آپ کو بات ماننی. بہرحال تو دوسری کنڈیشن یہ ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو نیکی کے. تیسری حالت یہ ہے کہ انسان اعتکاف کو چھوڑے کسی ایسے کام کے لیے جو مباح عمل ہے. جی آج باہر سے ذرا کھانا کھاتے ہیں، آج کوئی بزنس ٹرانزیکشن کر رہے تو میں ذرا آفس سے ذرا حاضری لگاؤں، آج میں ایک لیکچر دینا، میں لیکچر دے کے آ جاتا ہوں، یہ مباح عمل ہے. یعنی ایک تو نیکی، چلے مباح عمل کا مطلب کھانا پینا مثال کے طور پہ، یا پھر بزنس ٹرانزیکشن، نیکی کا کام نہ بھی ہو، بیسک نارمل روٹین کا کام. یار میرا فلاں دن کا ایک کام پینڈنگ تھا تو آج کل میں فری ہوں، ابھی موقع ملا، میں ایسا کرتا ہوں جا کے وہ کام کرواتا ہوں. اب یہ مباح عمل ہے نا، یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. تو اب تین چیزیں ہو گئی، ایک وہ ہے جو ضروری اور نیسیسری ہے، ان کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. دوسری چیز ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور نیکی کے اعمال ہیں، ان کے لیے بھی نہیں، ان کے لیے بھی نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایک نارمل جو کام ہے روزمرہ کے، ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں، ان کے لیے تو. بعض علماء نے جو دوسرا ہے نا کیٹیگری جس میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اس کی کنڈیشنل اجازت دی ہے کہ اگر انسان پہلے سے نیت کر لے. لیکن بہرحال اس میں اختلاف آیا رہتا ہے، کچھ علماء اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن کچھ علماء اس سے ایگری کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسینشل مسئلہ ہے، جیسے ہماری ایک میڈم ہے، ان کا مسئلہ تھا انہوں نے اپنے بچے کو پک کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ اور نہیں جا سکتا. ایک میں آپ کو کنڈیشن بتا رہا ہوں جنرلی. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ وہ پہلے سے ان کی ذہن میں ہے کہ یار میرے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا اور وہ بچہ خود بھی نہیں آ سکتا، تو میں جا کے لے آؤں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن آبویسلی وہاں پہ صرف جانا ہے اور آپ نے واپس پک کر کے آ جانا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. باقی چیزیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اب آخر میں جلدی سے کر لیتے ہیں کہ مبطلات الاعتکاف کیا ہے. مبطلات الاعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے ماشاءاللہ، بھائی تو ہیں، شاکر بھائی ہیں. شاکر بھائی آپ اعتکاف نہیں بیٹھ رہے؟ اعتکاف غیر اعتکاف آپ کا برابر ہی ہے. آپ شادی شدہ ہیں نہیں؟ آپ بھی کوئی بھائی نہیں ہے؟ بتائیے بہنوں میں بھی کوئی نہیں ہے نا؟ ایک ہے میڈم ہے. میڈم آپ بیٹھنا ویسے اعتکاف، آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ ویسے ہی آپ بیٹھی ہیں. اچھا میں نے لگا شاید آپ اعتکاف پڑھیں، اسی لیے میں نے آپ کو سوری پھر یہ کہا. پھر ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات، اس سے نکاح، یعنی نکاح کہہ رہا ہوں اللہ معاف کر، نکاح تو باطل نہیں ہوتا، اعتکاف باطل ہوتا ہے، استغفر اللہ. تو ولا تباشرون وانتم عاقفون، تو یہاں پہ قرآن مجید نے بنیادی چیزیں کہی. اچھا اس میں اجماع، یعنی جسے کہتے ہیں آپ مجامعات کہتے ہیں، یا پھر اس کے لیے جو بھی ورڈ یوز کرنا چاہیے، اس کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اس سے نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. اور اس میں کئی علماء نے نہ صرف اس چیز کا ذکر کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جو چیزیں الٹیمیٹلی اس کی طرف لے کے جاتی ہیں. جیسے روزہ ہے نا، روزے کے اندر اصل میں جو ایکشن اٹ سیلف ہے، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں سمجھ لیں، وہ اور وہ لوگ ظاہر آن لائن ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو ویسے سن رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ایکچوئل ایکٹ اٹ سیلف ہے، اس کے علاوہ سب کچھ روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، تو مسئلہ نہیں، صرف وہ ایکشن نہیں کیا جا سکتا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، سیدہ عائشہ بھی اپنا تہبند باندھ دیا کرتی تھی، نیچے سے اپنے آپ کو باندھ دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، مرد بھی یہ کر سکتا. اسی طریقے سے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ
मामलात किए जा सकते हैं, मियां बीवी के जो इंटीमेसी के मामलात हैं तो वो किए, लेकिन एतिकाफ़ के अंदर ख़ास तौर पे उलमा ने इससे भी मना किया है, वल्लाहु आलम। जैसे कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की एक रिवायत हम फरमाते हैं, अल मुबाशरतु वल मुलामसतु वल मस, ये सब की जब चीज़ें इसमें शामिल हैं, यानी हाथ लगाना, टच करना, टच किस सूरत में, यानी इस सूरत में टच करना कि इंसान एक डिज़ायर की, एक होता है वैसे टच करना, बेगम आ गई और आगे मैं चल के बताता हूँ कि बेगम आ सकती है, मुलाकात घर वाले आके मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं, शोहर भी आके मिल सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अगर खातून बैठी है तो शोहर आके किसी काम से आके मिलना चाहे, फैमिली मेंबर्स वो वक्ती तौर पे आके हाल हवाल या कुछ मामलात को खाना देने आते हैं, हाल हवाल पूछने वो कर सकते हैं। बेगम भी आ सकती है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ सईदा सफ़िया आई थी, सईदा सफ़िया अल्लाह के रसूल मस्जिद में इतिकाफ कर रहे थे, सईदा सफ़िया आई और आके उन्होंने अल्लाह के रसूल से बात करी थी रात को, एक मशहूर हदीस है, तो आगे आ सकते हैं और आप उनको टच भी कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, बगलगीर भी हो सकते हैं, सारा कुछ, लेकिन डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। अगर डिज़ायर के साथ करेंगे तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। बाकी 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं। वैसे तो ये चीज़ें जिक्र भी हुई हैं आपके डॉक्यूमेंट में, बस आखिरी चीज़ ये बता देता हूँ, वो ये है कि अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, कंघी करना, ये सारी चीज़ें, और तज़यीन का मतलब ये है कि खूबसूरत बनना, ठीक है ना, अपने आप को जरा कंघी शंगी करके, खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े इस्त्री करके पहनना, कोई मसला नहीं, करना चाहिए, बल्कि अच्छा है। आप रहें तो आपके साथ कोई बंदा रह रहा है तो उसको अच्छा लगे आपके साथ रहना ना, तो इसमें कोई हर्ज भरी बात नहीं है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो मुबाह है और आखिरी चीज़ है इंशाअल्लाह, वो है कि घर वाले अगर मिलने आना चाहें तो मुलाकात भी कर सकते हैं आके, और आजकल के मॉडर्न दौर में मोबाइल फ़ोन का भी लिमिटेड यूज़, अगर आप कोई ज़रूरी काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के स्क्रॉलिंग करना, डूम स्क्रॉलिंग करना, या आजकल के जो जंगी हालात हैं उनके बारे में अपडेटेड रहना, ये वाली चीज़ें प्लीज़ नहीं करनी, ठीक है ना। मकसद ये एतिकाफ़ की स्पिरिट के खिलाफ चीज़ है। और आखिर चीज़ ये है, एक चीज़ जो उलमा ने जिक्र की है, कहते हैं ये मकरू अमल है कि एक बंदा, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग समझते हैं कि एतिकाफ़ में बोलना नहीं चाहिए। उलमा कहते हैं वयुकरहु लिलमुअतकिफि अन यस्मुता इलल लैली लिज़न्निही अन्न हाज़ा मिनल इबादति फिल इतिकाफ़, कि कुछ लोगों को कुछ लोग अज़्यूम करते हैं कि इबादत के अंदर खामोश रहना ये इबादत का पार्ट है, एतिकाफ़ का पार्ट है, वो कहते हैं मकरू अमल है। कोई बंदा अगर इस नीयत से कर रहा है ये बहुत मकरू, यानी नापसंदीदा अमल, आपको बोलना चाहिए यार, ये कोई अल्लाह माफ़ करे वो नहीं है कि एतिकाफ़ का मतलब ये नहीं कि आपने बोलना नहीं, एतिकाफ़ मतलब अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करना है और अपने आप को जरा आइसोलेट करना है। तो उलमा कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं रात तक खामोश रहना, कुछ लोग समझते हैं मसनून अमल है, कहते हैं ये मकरू है, अगर कोई बंदा इस नीयत से करे तो नहीं, बिल्कुल आप बोल भी सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब जी ये मैंने जो बातें कहनी थी कह दी हैं, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। अब आप में से किसी का कोई सवाल है इंशाल्लाह वो कर लें, और इसके साथ हम अपने सेशन को इंशाल्लाह रैप अप करते हैं। जी भाई और बहनों सवाल करें।